الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے اور ہنستا بستا رکھیں۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہے وہ بہت پسند آتی ہوں گی اور آئیں گی بھی انشاءاللہ۔ نیکسٹ میں اس سے بھی اچھی اور بھی معلومات آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ فرینڈز، آج جو ہے میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو پیش کرنے جا رہی ہوں ان کا نام ہے سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو کے والد غلام حسن منٹو قوم اور ذات کے کشمیری امرتسر کے ایک محلے کوچہ وکیلا میں ایک بہت بڑے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ منٹو 11 مئی 1912 کو موضع سمرلا ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد لدھیانہ کی کسی تحصیل میں تعینات تھے۔ دوست انہیں ٹامی کے نام سے پکارتے تھے۔ منٹو اپنے گھر میں ایک سہما ہوا بچہ تھا جو کہ سوتیلے بہن بھائیوں کی موجودگی میں اور والد کی سختی کی وجہ سے اپنا آپ ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ ان کی والدہ ان کے طرفدار تھیں۔ وہ ابتدا ہی سے اسکول کی تعلیم کی طرف مائل نہیں تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی۔ 1921 میں اسے MAO مڈل اسکول میں چوتھی جماعت میں داخل کرایا گیا۔ ان کا تعلیمی کیریئر حوصلہ افزا نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحان میں 3 مرتبہ فیل ہونے کے بعد انہوں نے 1931 میں یہ امتحان پاس کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ہندو سبھا کالج میں FA میں داخلہ لیا، لیکن اسے چھوڑ کر MAO کالج میں سال 2 میں داخلہ لے لیا۔ انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنا موضوع بنایا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہترین افسانے تخلیق کیے، جن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، دھواں شامل ہیں۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے اور خاکے اور ڈرامے شائع ہو چکے ہیں۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے 18 جنوری 1955 ان کا انتقال ہوا۔ سعادت حسن منٹو اردو کا واحد کبیر افسانہ نگار ہے جس کی تحریریں آج بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ ایک صاحب اسلوب نثر نگار تھے جس کے افسانہ مضامین اور خاکے اردو ادب میں ہے بے مثال حیثیت کے مالک ہیں۔ منٹو ایک معمار افسانہ نفیس تھے جنہوں نے اردو افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی۔ افسانہ مجھے لکھتا ہے، منٹو نے یہ بہت بڑی بات کہی تھی۔ منٹو کی زندگی بذات خود ناداری، انسانی جدوجہد، بیماری اور ناقدری کی ایک المیہ کہانی تھی جسے اردو افسانے نے لکھا۔ منٹو نے دیکھی پہچانی دنیا میں سے ایک ایسی دنیا دریافت کی جسے لوگ قابل اعتماد یا قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ دنیا گمراہ لوگوں کی تھی جو مروجہ اخلاقی نظام سے اپنی بنائی ہوئی دنیا کے اصولوں پر چلتے تھے۔ ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی۔ یہ لوگ منٹو کا موضوع تھے۔ اردو افسانے میں یہ ایک بہت بڑی موضوعاتی تبدیلی تھی جو معمار افسانہ نفیس کی پہلی اینٹ تھی۔ اس کے افسانے محض واقعاتی نہیں ہیں، ان کے بطن میں تیسری دنیا کے پسماندہ معاشرے کے تضادات کی داستان موجود ہے۔ سعادت حسن منٹو ایک حساس شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کسی وجہ سے کسی کو ناپسند کرتا تو پھر خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ان کی انا اگر مجروح ہوتی تو آگے والے کی شامت ہی آ جاتی۔ واقعات بھرے پڑے ہیں، 1-2 واقعات کا ذکر یہاں مناسب ہے۔ افسانوی مجموعے منٹو کی جو ہیں وہ دھواں، منٹو کے افسانے، نمرود کی خدائی، برقے، پھندے، شکاری عورتیں، سرکنڈوں کے پیچھے، گنجے فرشتے، بادشاہت کا خاتمہ، شیطان، اونچے نیچے درمیان میں، نیلی رگیں، کالی شلوار، بغیر اجازت، رتی ماشا تولا، جزیر، ٹھنڈا گوشت، بڈھا گھوسٹ، آتش پارے، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، سیاہ حاشیے، گلاب کا پھول، چغد، لذت سنگ، تلخ ترش شیریں، جنازے، بغیر اجازت، یہ نام پہلے سے ہیں۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch breeze. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green, on my eyes glaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these MP3. Sheesh. Who would've thunk it that I would go out in public? It's been something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy dude, now I'm something like breezy. I'm about to run it. And these band girls all trying to blow me like a trumpet. Independent, you a puppet. The flow is like double dutch if you try to jump it. I promise that you gon' get hurt. Giving the pads.